والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون صدق الله مولانا العلي العظيم. محبت سے سرکار کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کافی دیر سے آپ حضرات بہت کچھ سن رہے ہیں. تقریر کی شکل میں، منقبت اور نعت کی شکل میں. مجھ سے بھی کچھ سن لیجیے. ہم اہل سنت ہیں، یاد رکھو. اور اہل سنت والوں کو اہل سنت پر عمل کرنے کی طرح رہنا چاہیے. بزرگوں نے کس طرح عمل کیا؟ انہی بزرگوں میں سے ایک بزرگ جن کو ہم اور آپ عارف باللہ حضرت علامہ شاہ علیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے جانتے ہیں. وہ اہل سنت کے ایک زبردست عالم، صوفی، عالم ظاہری اور باطنی یہ پورے جامع تھے. انہوں نے علم سیکھا اور اللہ نے انہیں اتنا نوازا کہ اپنا قرب حاصل کیا، یعنی تقرب اللہ کی منزل میں پہنچے. تو ایسا نہیں ہے کہ ویسے ہی پہنچ گئے. کچھ چیزیں ان کی میں آپ کو بتا دوں، اس لیے جس کا عرض ہو اس کے بارے میں ضرور بولا. یہ کیا ہے کہ راتوں بھر بول دو، ان کا ذکر تک بھی نہ. کم سے کم ان کے اوپر کچھ تو روشنی ڈالنی چاہیے. تو سب سے پہلے آپ کو میں بتا دوں، آپ ولی سنتے رہتے ہیں. ولی کون ہوگا؟ قرآن سے پوچھو. قرآن نے خود فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون. ولی کے لیے ضروری ہے صاحب ایمان ہونا. پہلی شرط ہے ایمان، اب بعد میں یتقون. تو پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ما هو الایمان. ایمان کیا ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کیا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، مسجد بنانا، مدرسہ بنانا یہ ایمان ہے؟ بولو. کچھ لوگ نماز کو اور حج، زکوٰۃ، عبادات کو ترجیح دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھ لیا، حج کر لیا تو میں ڈائریکٹ جنت میں چلے جاؤں گا. بندر کہیں گے، بندر میں ڈائریکٹ جاؤ گے تم. ایمان کسے کہتے ہیں؟ پہلے اسے سن لو. ایک ہے یہ جتنی عبادتیں ہیں، نماز، روزے سے لے کر یہ سب عملیات ہیں، یہ سب اعمال ہیں، اور کوئی اعمال ایمان نہیں ہے. سن لو. ایمان، نماز ایمان نہیں ہے، روزہ ایمان نہیں ہے، زکوٰۃ ایمان نہیں ہے، حج ایمان نہیں ہے، مسجد بنانا ایمان نہیں ہے، روزہ رکھنا ایمان نہیں ہے. ایمان اور چیز ہے. اگر یہی چیز ہے ایمان تو مجھ کو بتاؤ. نماز اگر ایمان ہے تو بتاؤ. 13 سال حضور مکے میں رہے تو کیا بتائے؟ 13 سال کا کیا بتائے؟ کیا آپ نے کہا کہ زکوٰۃ دو؟ کیا آپ نے بتایا کہ نماز پڑھو؟ کیا آپ نے کہا کہ حج کرو؟ کیا آپ نے بتایا کہ زکوٰۃ دو؟ کیا آپ نے بتایا کہ روزہ رکھو؟ کیا آپ نے بتایا کہ مسجد بناؤ؟ کیا بتایا؟ سنو، یہ اس لیے کہتا ہوں کہ اللہ والوں کا فیض حاصل کرو تو تمہیں وہ چیز ملے گی. کیا بتایا 13 سال تک؟ سنو، اس میں میرے نبی نے
پھر ایمانیات کی بات بتائی. اللہ ایک ہے, میں اس کا آخری نبی ہوں, آپ یہ بتاتے رہے. نماز کب ہوئی؟ جب معراج میں سرکار گئے آئے تب نہ نماز ملی. اس سے پہلے کیا سرکار نے 11:30 کیا کیا آپ نے مکے میں؟ کیا نصیحت سوچو. تو میں اس لیے اشارہ کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ صرف نماز دکھا کر کے تمہیں گمراہ کرتے ہیں, گمراہ کرتے ہیں کہ دیکھو یہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے, ہم نماز پڑھ رہے ہیں. ابے نادان, تیری نماز تیرے لیے کچھ نہیں, نماز تو اہل ایمان کے لیے, نماز تو اہل ایمان کے لیے ہے, بے ایمانوں کے لیے نہیں ہے. تو میرے آقا نے بتا دیا مکے میں رہ کر کے کہ دیکھو پہلے ایمان درست کرو, ایمان صحیح کرو. ایمان جب صحیح کر لو گے, اور جب یہ کام میرے آقا نے کیا, جب معراج ہوئی, اس کے بعد تب نماز کی فرضیت ہوئی. نمبر 1, آگے چلو. 13 سال کی عمر میں آپ ہجرت کر گئے. کیا مکے میں نماز کے علاوہ کیا روزہ فرض ہوا؟ کیا زکوٰۃ فرض؟ کیا حج فرض؟ کیا عید کی نماز؟ کیا جمعے کی نماز؟ بولو. یہ سب کب ہوئی؟ جب ہجرت کر کے سرکار مدینے آئے. تو مدینے میں بھی آئے تو دیکھو 1 ہجری 2 ہجری, 1-2 ہجری میں نہ روزہ ہے, نہ روزہ ہے, نہ زکوٰۃ ہے, نہ حج ہے, روزہ بھی نہیں. کیوں؟ 2 ہجری کو جب مدینے میں پہلی غزوہ جسے غزوہ بدر کہتے ہیں وہ رمضان کے مہینے میں واقع ہوئی. تو مہینہ رکھا تھا لیکن روزہ نہیں فرض تھا. سمجھو, روزہ نہیں تھا. مہینہ تو تھا رمضان کا لیکن روزہ نہیں تھا. فرض مہینہ تھا لیکن روزہ نہیں. تو سرکار وہ جو ہے رمضان کے مہینے میں پہلی غزوہ آپ نے کی, اور ٹھیک رمضان کے بعد دوسری غزوہ اسی سال شوال کے مہینے میں غزوہ احد واقع. بعد میں سب یہ جا کر کے کہیں جو شراب حرام ہوا, اس کے بعد جو ہے روزہ فرض ہوا, پھر زکوٰۃ, یہ ساری پھر سب سے آخر میں حج, سب سے آخر میں. سمجھے آپ؟ تو یہ سرکار کی جو اعلان نبوت کے بعد 23 سال کی جو زندگی ہے, اس کو سمجھو. اس کو جب سمجھو گے تب بہت کچھ ملے گا. خالی اوپر اڑتے اڑتے رٹو طوطا کی طرح رکھ لو گے تو کچھ نہیں تمہیں ملے گا. اور آج 99% رٹو طوطا لوگ رٹو طوطا کی طرح جو چاہتے ہیں بولتے چلے جاتے ہیں, بیان کرتے ہیں. سن لو اس کو. اب آؤ, اب پہلے قرآن نے کہا الذین آمنوا. اب آؤ پھر ایمان کہتے کسے؟ کیا ہے؟ اٹھاؤ بخاری شریف, تب سمجھ میں آئے گا کہ حضرت انس اور حضرت ابو ہریرہ کی کیا روایت ہے. بخاری شریف ہے. یہ حدیث کیا بتا رہی ہے؟ اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ اپنے ماں باپ بھائی بہن سب سے زیادہ اپنے نبی سے محبت نہ کرو. یہ میرے آقا نے کہا ہے. یہ نہیں کہا کہ جب تک تم نماز نہیں پڑھو, جب تک تم روزہ نہیں رکھو, جب تک تم زکوٰۃ نہیں دو گے, اس وقت تک تم مومن نہیں ہوگے. آقا نے کہا جب تک سب سے زیادہ تم محبت مجھ سے نہیں کرو گے, نہ ماں باپ سے زیادہ محبت کرنا ہے, بھائی سے محبت زیادہ کرنا ہے, خاندان والوں سے زیادہ محبت کرنا ہے, پڑوسیوں سے, بچوں سے, بیویوں سے, سب سے زیادہ جب تک نبی سے محبت نہیں کرو گے تم مومن ہی نہیں ہو سکتے. کیا سمجھ رہے ہو؟ آسان سمجھتے ہو؟ تو ایمان محبت رسول کا نام. اٹھاؤ بہار شریعت پہلی جلد, جب اٹھاؤ گے پڑھو گے تب نہ سمجھ میں آئے گا کہ ایمان محبت رسول کا نام. اس کی ایک اور دلیل میں دے دیتا ہوں, سنو. محبت رسول اور تعظیم نبی, یہ دونوں کو رکھو سامنے. یہ بتاؤ حضرت علی نے نماز عصر کیوں قضا کر دی؟ کیوں چھوڑی؟ بتاؤ فتح پور والوں, نماز عصر جان بوجھ کر کیوں چھوڑی؟ کیا ان سے بڑھ کر کے کوئی نمازی ہے؟ بتاؤ دنیا میں لاؤ مثال, کیوں انہوں نے چھوڑا؟
حضرت علی نے اس لیے نماز اثر چھوڑی جان بوجھ کر کہ نماز چھوڑ دوں گا لیکن اس کی بھرپائی ہو جائے گی، اور محبت رسول تعلیم نبی چھوڑا کبھی زندگی میں بھرپائی نہیں ہوگی، اس لیے نماز آپ چھوڑ لیے، جان بوجھ کے آپ نے چھوڑی ہے۔ حضرت علی نے تو بتا دیا انہوں نے یہ عبادت ہے، محبت نبی کچھ اور ہے، تعلیم نبی کچھ اور ہے، اور یہی 10 اعلیٰ حضرت بریلی والے امام نے بھی دیا ہے آپ نے، اور یہی 10 عارف باللہ نے بھی دیا ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان پہلی چیز ہے، اور تقوی اختیار کیے، وہ ولی ہوگا۔ خالی ایمان رہبے نہ کرے اور چھکے ٹکے پر ٹکا پکے پر پکا لگانے سے تو ابھی مومن تو ہے ہی نہیں ہے، تو ولی کیا ہوگا؟ شیطان تو ولی کیا ہوگا؟ تو مومن تو ہی نہیں، شیطان تو کیا ولی ہو سکتا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، بے شک وہ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیے وہ ہیں اللہ کے نیک بندے۔ اور پھر قرآن نے دوسری جگہ کہا ان مطلب نافیہ نہیں اولیاء وہ یعنی اللہ کے ولی نہیں، نفی ہو گیا نہیں، پھر اللہ آ گیا مگر یعنی اس کے ولی نہیں، مگر قرآن نے کہا الا المتقون، مگر وہی جو صاحب ایمان صاحب تقوی ہے، شرط ہے ولی کے لیے، سمجھا؟ ولی وہ ہوگا۔ اب یہ چیز حضرت عارف باللہ کے اندر دیکھو، یہ ساری چیزیں جو میں نے بتایا آپ کے اندر پاؤ گے، یہی تو بات ہے۔ رمضان کے مہینے میں آپ نے تقیۃ الایمان پڑھ کے مسجد میں سنا دیا تو دشمنوں کو جو ہے کیا کیا سوجھ گیا، دیکھا آپ نے؟ اگر وہ کٹر سنی اور مسلک اعلیٰ حضرت پیدا ہوتے تو کیوں تقیۃ الایمان کی، اور آج اگر سنایا جائے بتایا جائے اور میرے بارے میں تو یہ سورہ کلی لو ان کے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے، کہا مفتی ممتاز کو بلاؤ کہ خالی ایسا ہی بولتے ہیں، ابے ایمان والی بات بولتا ہوں، سنو کان کھول کر کے، قسم خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، کعبے میں زندگی بھر جا کے تو نماز پڑھتا رہا اور نبی سے اگر دور رہا تو جہنم میں پھینکا جائے گا، جہنم میں پھینک دیا جائے گا، نہ تم چلاتا رہا، کہتا رہا، کچھ بھی کہتا رہا، پھینک دیے جاؤ گے۔ اب آؤ ذرا دیکھو عارف باللہ علیم اللہ خان صاحب رحمت اللہ تعالیٰ ہے کیسے ولی ہے۔ ایک ہم لوگ، ایک ان کا واقعہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، غالباً یہ بھپورا یا اسی کے آس پاس کہیں کا علاقہ کی بات ہے۔